پوری امت مسلمہ شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی امت مسلمہ کا جو اکثر طبقہ ہے وہ شریعت پہ عمل ان چار فقہا کے ذریعے کرتا ہے، اور کسی مسئلے پر ان چاروں فقہا کا اتفاق ہو جائے یا ان چاروں فقہ کا اتفاق ہو جائے تو اسے اجماعی مسئلہ کہتے ہیں۔ شوافع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجتہد ہونے کے قائل ہے، فقیہ ہونے کے قائل ہیں۔ مالکی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مجتہد اور فقیہ ہونے کے قائل ہیں۔ حنفی تو ہے ہی، وہ تو ازہر من الشمس ہے، اور اسی طریقے سے حنبلی حضرات بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجتہد اور فقیہ ہونے کے قائل ہیں۔ تو جب چاروں اس مسئلے پر متفق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد مطلق ہونا اور فقیہ ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع کے مقابلے میں شاذ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور اجماع کی مخالفت کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کرے گا، جو اجماع امت کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کرے گا، نیا راستہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولی، تو اس گمراہی کے راستے پر اللہ کہتا ہے ہم اس کو مزید چلا دیں گے، ونصلی جہنم، اور آخرت میں اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اجماع امت کی مخالفت کرنے کی یہ قرآن کریم نے وعید بیان فرمائی، اور اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ امت کی اجماع کے خلاف چلنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ علیکم بالجماعہ، اللہ جماعت کے ساتھ جوڑا، علیکم بالجماعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا اور اجماع امت سے ہٹ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مجتہد نہیں مانتے، گویا کہ اجماع امت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کے اندر اجماع کی مخالفت کرنے کی جو وعیدات موجود ہے، غیر مقلدین ان وعیدوں کا مصداق ہے، اور قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہلاتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔